اس معاملے کے اندر حقیقت یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ ہمارے حکمران اور ہماری حکومتیں اور ہمارے اجتماعی معاملات در حقیقت ہماری نجی زندگیوں کا پرتو ہوتے ہیں، اس کا عکس ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ذاتی اور نجی زندگی کے اندر ایک معاشرے کی اکثریت دیکھیں، انفرادی طور پر کسی چھوٹی سطح کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی معاشرے سے برائی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، کسی معاشرے کے اندر کسی قسم کی برائی کے اثرات نہیں رہیں گے، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جب معاشروں کا ذکر کیا جاتا ہے، جب معاشروں کی بات کی جاتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اکثریت کس طرف ہے، اکثریت کا رخ کیا ہے۔ اگر کسی معاشرے کی اکثریت کے اوپر خیر غالب ہو اور اچھی چیزیں غالب ہو تو آسمانوں سے اس کے لیے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے کی اکثریت پر شر کا غلبہ ہو جائے تو آسمانوں سے اللہ جل شانہ کی جانب سے شر کے فیصلے ان کے لیے اترتے ہیں، اور شر کے فیصلوں کے اندر ایک سب سے بڑا جو ان کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے کہ شر کا معاملہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو تمام صفات سے، تمام ایمانی صفات سے، حکمرانی کے تمام آداب سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ وہ ظالم بھی ہوں گے، ان کے اندر عدل بھی نہیں ہوگا، ان کے اندر امانت بھی نہیں ہوگی، ان کے اندر دیانت بھی نہیں ہوگی، ان کے اندر رحم بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے احادیث کی جو دعائیں آئی ہیں جو حکمرانوں کے بارے میں، تو اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ ہمارے اوپر ان لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے، جن کے دلوں کے اندر رحم نہ ہو، اور وہ اپنی رعایا اور اپنے لوگوں کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے ان کے دل کے اندر کوئی جذبات ہو۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمک فی، جو ہمارے اوپر رحم نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے نہ ڈریں جو لوگ، اللہ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرمائے کہا گیا۔ لیکن اللہ جل شانہ جو خود عادل ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑا عادل کوئی نہیں ہو سکتا، اس نے کچھ ضابطے دنیا کو چلانے کے لیے مقرر کی۔ تو ظالم لوگ جو مسلط ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں مسلط ہوتا، وہ قانونی ضابطہ ہے اللہ جل شانہ کا کہ جب معاشرے اپنی انفرادی اور اپنی نجی زندگیوں کے اندر اور اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اگر ان کی اکثریت عدل سے تجاوز کرے گی تو ان کے اوپر جو لوگ آئیں گے وہ بھی ان کے ساتھ عدل نہیں کریں گے۔ اگر ان کی اکثریت اپنے انفرادی اور اپنے دائرہ کار کے معاملات کے اندر رعایا کی اکثریت امانت سے تجاوز کرے گی تو ان پر جو لوگ آئیں گے وہ بھی امین نہیں ہوں گے۔ اگر ان کی اکثریت دیانت سے ہٹے گی اپنی بات کے اوپر تو ان پہ جو لوگ آئیں گے وہ لوگ بھی دیانت دار نہیں ہوں گے۔ اس لیے صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایک انتہائی بگڑے ہوئے معاشرے میں جو اخلاقی صفات سے، جو ایمانی صفات سے مکمل طور پر محروم ہو گیا ہو، اس کو خلفائے راشدین جیسے حکمران ملیں گے اور اس کو عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ ملیں گے، ایسا عام طور پر نہیں ہوتا۔ کبھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کا خود پابند نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کے ساتھ اس کے اندر ایک بہتری آتی ہے۔ ہندوستان کے معاشرے کو، بر صغیر کے معاشرے کو اورنگزیب عالمگیر جیسا حکمران بھی ملا جو بہرحال ان دیگر ان کی حکومت کا تسلسل تھا، لیکن اس کے اندر ایک اس کا آج بھی اس کا عدل مشہور ہے، اورنگزیب کا عدل مشہور ہے، جہانگیر کا عدل مشہور ہے بر صغیر کے حکمرانوں کے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى، فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه، يظل يجيء إلى ربوة قرار